بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگوں کا سبق کل جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے، آج اس کا ایک پریکٹیکل میں ہم لوگوں کو کیا یاد ہے، اور ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ کل جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے وہ کہاں تک ہمیں یاد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم لوگوں کی جو کل اہم باتیں تھیں وہ 2-3 بات تھی۔ کیا کہ علم نحو ہم لوگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ علم نحو کو سیکھنے کے لیے عربی زبان، یعنی کہ عربی زبان سے بحث کرنی ہوگی۔ علم نحو عربی زبان کی گرامر ہے، عربی زبان کے قواعد ہیں، تو عربی زبان سے بحث کرنی ہوگی۔ عربی زبان جو ہے وہ کلمہ اور کلام سے تیار ہوتا ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ کلام کا جز ہے، مختلف جز سے مل کر کلام بنتا ہے۔ 2 3 4 کلمہ اکٹھا جب ہوتا ہے تو کلام بن جاتا ہے۔ تو کلمہ سے ہم لوگوں نے کل بحث کی تھی۔ کلمہ کی کل 3 قسمیں نکلی تھیں۔ اسم، فعل، حرف کی صورت میں اسم کو ہم لوگوں نے کل جانا، فعل کیا چیز ہے اس کو ہم نے جانا، اور حرف کیا چیز ہے اس کو بھی ہم نے کل جان لیا اور پہچان لیا۔ فعل، اسم اور فعل کی علامتوں پر کل گفتگو ہوئی۔ اسم کی کل کتنی علامتیں ہم لوگوں نے پڑھی؟ 12 علامتیں۔ فعل کے لیے بھی کتنی علامتیں؟ 12 علامتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو کل ہم لوگ ان علامتوں پر گفتگو ہم لوگوں نے کی، اور فعل کی علامتوں پر بھی ہم لوگوں نے گفتگو کی۔ اور میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ علامتیں جو ہیں یہ نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے آپ اسم کو فعل سے ممتاز کریں گے اور فعل کو اسم سے ممتاز کریں گے۔ جب تک آپ لوگ ان علامتوں کو یاد نہیں کر لیتے تو پھر آپ کو اس سبق کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ تو اب کہاں تک آپ لوگوں نے یاد کیا ہے، آج ہم اس کو پریکٹیکل جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیے، یہ کہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ عزیزٌ، اس کے بعد کیا لیا ہے؟ ذو انتقام بیدہ ملکوت کل شیء۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے قد نشر الامام عبد الحق، ہے نا؟ اس کے بعد دہلوی۔ علم الحدیث فی الہندی۔ اس کے بعد سیقول السفہاء من الناس، یہی ہے نا؟ اہدنا الصراط المستقیم، لا تزغ قلوبنا قد خلت من قبلہ الرسل یا بنی لا تقصص۔ اس کے ذریعے سے اب ہم لوگ جاننے کی ان علامتوں کے ذریعے سے اسم کو فعل، فعل کو اسم سے ممتاز کریں گے۔ کتنے؟ ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ ہے، الگ الگ سارے الفاظ ہیں، ہے نا جی؟
اب یہ بتاؤ، نعیم الدین اللہ، یہ کیا ہے؟ اسم ہے کہ فعل ہے؟ یہ اسم ہے۔ آپ نے اس اللہ کو اسم معنی سے کوئی مطلب نہیں، آپ نے اس اللہ کو اسم کہا، کس لیے اسم کہا آپ نے؟ ان علامتوں کے ذریعے سے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اسم ہے۔ تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ تو کیسے پتا چلے گا؟ ہم کو دیکھنا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا۔ ایک اسم میں چند علامتیں جمع ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی بھی اسم علامت سے خالی نہیں ہوگا۔ بتایا کہ اسم ہے تو اس میں الف لام آ سکتا ہے۔ کیا اللہ میں الف لام ہے؟ اللہ میں الف لام یہاں پہ اس میں ضلالت ہے۔ یہ شروع میں حرف جر ہونا، حروف جر ہے، یہ علامت نہیں پائی جا رہی ہے۔ آخر میں تنوین ہونا، اللہ میں تنوین ہے؟ نہیں ہے۔ مضاف ہونا ہے؟ مضاف ہونا نہیں ہے۔ ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو کہ اس میں کچھ ایسی علامتیں ہیں جو ابھی ہمارے ابتدائی بچوں کو ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو، آگے چل کر معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے۔ جیسے مصغر ہونا، تو مصغر یہ تصغیر سے مصغر ہوتا ہے، تو آپ کو یہاں پتہ نہیں ہوگا، لیکن ابھی آپ کو یاد کر لینا ہوگا کہ مصغر کیا چیز ہے۔ لیکن بڑی جماعت کے طلباء کو بخوبی معلوم ہوگا کہ مصغر کیا چیز ہے۔ تو اللہ مصغر ہے؟ نہیں ہے۔ منصوب، منصوب کس کو کہتے ہیں بتا دیتا ہوں، مصغر کی بھی کچھ تفصیل کر دیتا ہوں۔ منصوب کا مطلب جیسے ہم نے لکھا یہاں پہ ہند، ہند کا معنی ہندوستان، ہند کا معنی ہندوستان ایک ملک کا نام ہے۔ یہاں پہ ہم نے لگا دیا ہندیون، اس کا معنی کیا ہوا؟ ہندیون کا معنی کیا ہوا؟ ہندیون کا معنی ہندوستانی۔ ہندوستانی ملک کا نام ہے کہ ملک میں رہنے والے کسی انسان کا نام ہے؟ ایک ایسے انسان، نام نہیں، یعنی ایک ایسے انسان کو کہا جائے گا ہندیون جو ہندوستان کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی کو کہتے ہیں منصوب، یعنی جب میں ہندی ہوا تو میں ہندوستان کے ملک کی طرف جو ہے میری نسبت ہو گئی۔ ہاں، پاکستان عربی میں ایک نام ہے ملک کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ایک پاکستان کے رہنے والے آدمی کو ہم پکاریں گے پاکستانی کہہ کے، تو عربی میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ پاکستانی یون، لاسٹ میں جو یا لگا دیا اسی کو کہتے ہیں منصوب۔ تو یہ اسم کی خاصیت ہے، اسم کی علامت ہے، فعل میں نہیں ہوگا کبھی۔ یفعل فعل مضارع ہے، یفعل یون ہوا ہے کبھی دیکھو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، اللہ میں ہے؟ نہیں ہے۔ تثنیہ کا ہونا نہیں ہے، جمع ہونا ہے، موصوف ہونا نہیں ہے۔ اللہ عزیز کا معنی کہ اللہ عزیز ہے، تو موصوف صفت کی ترکیب نہیں ہے۔ آگے چل کر موصوف صفت پر تفصیلی گفتگو ہوگی، مضاف مضاف الیہ پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ابھی ہم صرف یہ اسم کو علامتوں کے ذریعے سے کیسے پہچانا جائے گا اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تائے تانیث متحرکہ کا آخر میں ہونا، جو میں نے کل بتایا تھا کہ ساکن کے وقت جو ہے وہ تائے متحرکہ ہا سے بدل جائے، جیسے کلمتن کو کلمہ، مؤمنتن مؤمنہ، کراستن کراسہ، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے یہ اسم کی علامت ہے، آپ کو معنی پتہ ہو یا نہ ہو۔ جو ہی آپ اس قسم کے آخر میں تا دیکھیں تو آپ فیصلہ کر لیجئے کہ یہ اسم ہے، یہ اسم ہے۔ اب پھر اسم کی ساری باتیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ ابھی آپ صرف اسم کو فعل سے ممتاز کرنا سیکھیے۔ جمع ہونا، جمع ہے؟ نہیں ہے۔ موصوف نہیں ہے، تائے تانیث ہے؟ نہیں ہے۔ مسند الیہ، اللہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ یہ مسند الیہ کا لفظ ہمارے چھوٹی جماعت کے طلباء ہو سکتا ہے نہ سمجھیں ابھی،
مسند الیہ آگے چل کر آپ لوگ سمجھ جائیں گے. مسند الیہ کو یوں سمجھیے، ابھی مثال کے طور پر مبتدا ہونا، مسند الیہ مبتدا ہونا. مسند الیہ کا دوسرا نام کیا ہے جی؟ محکوم علیہ، یعنی جس پر حکم لگایا جائے. جیسے ہم نے اردو کی مثال میں کہا، ہم نے جیسے سمیع احمد طالب علم ہے، سمیع احمد طالب علم ہے، تو ہم نے کس پر حکم لگایا؟ طالب علم پر حکم لگایا یا سمیع احمد پر حکم لگایا؟ سمیع احمد پر حکم لگایا. کس چیز کا؟ اس کے طالب علم ہونے کا حکم لگایا. تو جس پر ہم نے حکم لگایا وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. وہ کیا ہے؟ محکوم علیہ ہے. یہاں ہم نے اس مثال میں کیا کہا؟ اللہ عزیز ہے، تو اللہ کے اللہ پر عزیز ہونے کا ہم نے حکم لگایا، تو اس لیے اللہ مسند الیہ. اس میں کیا علامت پائی گئی؟ تو اس علامت کے پائے جانے کی وجہ سے ہم نے اسم پر حکم لگا دیا کہ اسم اللہ کیا ہے؟ اسم ہے. عزیزن کیا ہے؟ عزیزن اسم ہے. کون سی علامتیں آپ کو ملی یہاں پہ؟ تنوین کا ہونا. ذو انتقام، ذو انتقام. ذو کیا ہے؟ ذو اسم ہے. ذو کا اسم ہونے کا پتہ کیسے چلا آپ کو؟ کہ ذو اسم ہے اس لیے کہ وہ مضاف واقع ہے. ذو مضاف ہے. اب کچھ لوگوں کو مضاف اور مضاف الیہ کا فنڈا نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا. جب بات آئے گی انشاءاللہ مضاف پر بھی ہم جو ہے تفصیلی گفتگو کریں گے. ذو انتقام، تو ذو مضاف ہونے کی بنیاد پر اسم ہے. مضاف ہونا اسم کی علامت ہے کہ نہیں؟ اگر مان کے چلو ہمیں مضاف ہونا اسم کی علامت ہے یہی پتہ نہیں ہے، مسند الیہ ہونا اسم کی علامت ہے یہ مجھے معلوم نہیں، آخر میں تنوین کا ہونا یہ مجھے پتہ نہیں، تو ہم اللہ عزیز کے بارے میں اسم ہونے کا فیصلہ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. تو اس بات سے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس علامتوں کو سارے لوگوں کو یاد ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کتاب سب لوگ خرید لیجئے گا. انتقام کیوں اسم ہے؟ اس لیے کہ اس میں تنوین ہے. بیدہ ملکوت کل شیء، یہی نا جی، بیدہ ملکوت کل شیء. تو بیدہ یہ کیا اسم ہے محبوب؟ اسم ہے بیدہ. کیوں اسم ہے؟ کیوں اسم ہے عدنان؟ باہر پہ جار اس میں داخل ہے. ید لفظ ید ہے اس پر باہر پہ جار داخل ہے، اور حرف جار کا ہونا اسم کی علامت ہے نا جی. یہ دیکھو 2 نمبر پہ حرف جار کا کسی لفظ پر داخل ہونا اسم کی علامت ہے. بیدہ ملکوت کل شیء، ملکوت کیوں اسم ہے؟ اس لیے کہ یہ مضاف واقع ہے، اس لیے مضاف واقع ہے. اور کل یہ بھی مضاف واقع ہے اس لیے اسم ہے. شیء اس میں تنوین ہے اس لیے اسم ہے. قد نشر الامام عبد الحق الدہلوی علم الحدیث فی الہند. قد نشرہ، قد نشرہ کیا ہے؟ فعل ہے. کیسے پتا چلا؟ قد داخل ہے، اس سے ہمیں پتا چلا کہ وہ فعل ہے. نشرہ فعل ہے. کیوں فعل ہے؟ اس میں 12 علامتیں ہیں. فعل کے لیے 12 علامتیں. شروع میں قد کا داخل ہونا فعل کی علامت ہے، تو ہم کو قد پتا چلا، اس لیے قد کے بعد جو بھی لفظ ہوگا فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ فعل ہے. اور بھی اس کے علاوہ کوئی علامت اس میں پائی جاتی ہے؟ دیکھیے 12 نمبر علامت یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ماضی اور مضارع کی گردان اس سے آتی ہوں. تو اس میں ناشرہ کی گردان آتی ہے، ناشرہ، ناشرہ، ناشرو، ناشرت، پوری 14 گردانیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ فعل ہے. الامام اسم ہے، علامت کیا ہے؟ الف لام ہے. اس کے بعد عبد الحق، عبد اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ مضاف ہے. حق اسم ہے. کیوں؟ الف لام داخل ہے. الدہلوی کیوں اسم ہے؟ اس میں 2 داخل ہے، ایک جو ہے الف لام اور دوسرا کیا ہے؟ یا منصوب بھی اس میں ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے دیکھیے، یا بنی لا تقصص، یا بنی، بنی کیا ہے جی؟ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے؟
اسم ہے، علامت کیا ہے؟ یہ منادہ داخل ہے نا اس میں، یہ منادہ واقع ہے یا حرف ندا ہے؟ لا تقصص یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ فعل کی کون سی علامتیں پائی جاتی ہیں اس میں؟ نہیں پائی جاتی۔ فعل کی علامتوں میں کیا کیا چیز ہے؟ دیکھو یہ تو آسان ہے کہ قد داخل ہوگا، یہ پہچاننا آسان ہے۔ سین داخل ہوگا شروع میں، پہچاننا آسان ہے۔ اسی طریقے سے سوفا، حرف جازم کا داخل ہونا یہ بھی آسان ہے، لیکن ہمارے بچے اس پر بے توجہی کی بنیاد پر اس کو علامت ہی نہیں سمجھتے۔ اور یہ جو ہے جسے جزم دینے والا کیا جی، لم، لما، لام امر، لائے نہیں ہے نا جی، اور ان شرطیہ، یہ تو جزم دینے والے حروف اگر آپ کو یاد ہے تو وہ آپ آسانی سے فیصلہ کر لیں گے کہ وہ فعل ہے۔ اب کون فعل ہے وہ بعد کی بات ہے، اس پر بات ابھی نہیں آ رہی ہے۔ آخر میں ضمیر بارز مرفوع متصل کا ہونا، آخر میں ضمیر بارز مرفوع متصل کا ہونا، تو 14 ضمیریں آپ کو یاد ہیں، ٹھیک ہے، اور 14 ضمیریں یاد ہیں، اس میں سے جو ضمیر بارز ہیں اس کو آپ جو اس سے ضمیر بارز، ضمیر کو پہچاننے کے لیے دیکھیں آسان طریقہ، دیکھو ایک لفظ آپ نے لکھ لیا مثال کے طور پر تا، سمجھے، تو اس سے آپ چار ضمیروں کو نکال سکتے ہو، جیسے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، 3 ضمیر تو ایسے ہی نکل گیا ہے کہ نہیں؟ اور ساکن پڑھو گے تو یہاں پہ بارز، ضمیر بارز تو نہیں ہوگی، لیکن تا ساکن اگر کہیں پہ ہے اس طریقے سے تائے مطولہ، اس کو کہتے ہیں تائے مدورہ، اور اس کو کہتے ہیں تائے مطولہ۔ تائے مطولہ ساکن ہے، اگر ضمیر بارز نہیں ہے، اگر تا ساکن ہے تب بھی فعل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 6 نمبر علامت جو ہے تائے تانیث ساکنہ کا متصل ہونا، یہ بھی فعل کی علامت ہے، تو اس علامت کی بنیاد پر ہم اس کو فعل کہہ ڈالیں گے۔ یا مخاطبہ ہے نا، نون تاکید کا ہونا، اس کے بعد کسی مصدر سے مشتق ہونا، مثال کے طور پر آپ نے یہاں پہ دیکھا ایک لفظ لکھا ہوا ہے نظارہ، نظارہ، دیکھو اب دیکھو یہاں پہ آگے پیچھے کوئی دکھنے میں کوئی علامت موجود نہیں ہے نہیں ہے، اس کے باوجود آپ یہاں پہ کیا کہو گے؟ یہ فعل ہے، فعل ہے۔ اس میں کون کون سی علامت پائی جاتی ہے؟ کہہ رہے اس میں 11 اور 12 نمبر علامتیں پائی جاتی ہے۔ 11 نمبر علامتیں کیا ہے؟ کسی مصدر سے مشتق ہونا، تو یہ النظر سے مشتق ہے، اور اس کے علاوہ فعل ماضی اور مضارع سب کی گردانیں بھی اس سے آتی ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے آپ اس کو پہچان لیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اتنے سے ابتدائی علم کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ نظرہ کی گردان کس سے آتی ہے، جب آگے اور نہیں تعلیم حاصل کریں گے تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ گردان کیسے کیسے جو ہے کن کن لفظوں کا ہم گردان دے سکتے ہیں۔ بس میری اب لفظ زید ہے، قلم ہے کہ گردان دو، ایک لفظ ہم نے لکھ دیا پھر نظر، ایک لفظ لکھ دیا قلم، اب ابتدائی طالب علم جو ہوگا اس کو یقیناً دقت ہوگی کہ اب نظرہ کی گردن ہوگی اور قلم کی گردان نہیں آئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو آگے لے کر چلیں گے، دھیرے دھیرے سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ضروری جو تاکید میں بار بار کر رہا ہوں کہ یہ 12 جو ہے جو علامتیں ہیں اسم کی پہچان کی اور فعل کی پہچان کی، یہ 12 علامتوں کو آپ لوگ یاد کر لیجئے گا۔ اب جیسے یہ کتابوں کی مشق میں نے لکھا تھا، کچھ مٹانے کے لیے کچھ ہے جی؟ دیکھو تو کچھ دیکھو، صاف کر لینا بعد میں۔ آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں لکھتا ہوں اور جو آپ جانتے ہیں اس کو لکھتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے آپ دیکھو ان کو کیسے آپ جاری کر کے، اگر آپ کو یاد ہے تو کیسے آپ فرق پیدا کرو گے۔ سورہ کافرون یاد ہے جی؟ دیکھو سورہ کافرون لکھتا ہوں، قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون
ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. بس یہیں تک رہنے دو. اس پر ہم جو ہے اعراب لگاتے ہیں. قل یا ایو الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. ہے نا جی؟ تو دیکھو، قل ایک لفظ ہے، یا ایک لفظ ہے، ایوہل ایک لفظ ہے، الکافرون ایک لفظ ہے، لا اعبد ما تعبدون ہے کہ نہیں؟ قل کلمہ ہے، کلمہ ہے تو تین حال سے خالی نہیں، یا تو اسم یا تو فعل یا تو حرف ہوگا. تو کیا ہے؟ دیکھو، کسی کو سمجھ میں آیا کہ یہ حرف ہے، کسی کو سمجھ میں آیا فعل ہے. کرے حرف کون ہوگا؟ جس میں اسم اور فعل کی علامتیں نہیں پائی جائیں گی، اس کو حرف کہیں گے. تو ڈھونڈ کر ہم کو دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی علامتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ علامتیں کیسی ہیں؟ یہ ان علامتوں کی مثال آپ کے جیب میں موجود پیسوں کی طرح ہے. آپ بازار گئے ہو، کتنے بھی رنگ برنگے خوبصورت اچھے پھول پھل اور گوشت مچھلیاں جو کچھ بھی موجود ہو، جیب میں پیسہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جی؟ اب خالی ایسے ہی دیکھ داکھ کے گھوم گھام کے آ جاؤ گے، کوئی آپ کے منہ میں آئے گا؟ خالی نہیں آئے گا. اسی طریقے سے یہ گویا کہ جھولی میں پیسے کی طرح ہے، یہ مارکیٹ میں سامان موجود ہے. سمجھے؟ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں بول پاؤ گے. یہ پیسہ، دنیا پیسہ کے پیچھے بھاگتی ہے نا، تو آپ بھی جو ہے ان پیسوں کی طرح ان ساری چیزوں کو اپنے پاس اکٹھا کرو، تب دیکھو کتنا مزہ آتا ہے بولنے میں. آپ خالی یہی کہو گے کب حضرت پوچھے کہ ہم وہ بتائیں، کب حضرت پوچھے کہ ہم وہ بتائیں، ایسا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بس تھوڑی سی محنت کر لو. دیکھتے نہیں ہو آپ لوگ، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے کیسے گاڑی خریدتے ہیں اور بالکل آ کے جو ہے لگا دیتے ہیں ہمارے مدرسے میں سیڑھی کے سامنے. کیوں؟ تو اس سے پہلے رات دن انہوں نے محنت کر کے پیسہ کمایا، تب دکھانے میں مزہ آتا ہے. اسی طریقے سے آپ راتوں کو جگ جگ کر کے اس سب کو جب پڑھو گے تب پھر یہ سب جو ہے اجرا کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجرا کرنا. پریکٹیکل میں آپ کو سکھا رہا ہوں. دیکھو، قل اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اے محبوب آپ بتا دیجئے، یا ایھا الکافرون اے کافر لوگو. تو حکم دے رہا نہیں. تو دیکھو یہاں پہ ہم فعل میں ڈھونڈتے ہیں تو دیکھو کہ امر کا ہونا، امر کا معنی حکم، امر کا معنی حکم. تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے، لہذا یہ حرف نہیں ہے، فعل کی علامت پائی جاتی ہے. اب کون فعل ہے، اصل کیا ہے، کس سے بنا ہے، کیا سے گا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے تو وہ فعل ہے. یا کیا ہے؟ حرف ہے. یا حرف ندا نہیں بولتے ہو جی؟ تو حرف ہوا کہ نہیں؟ یا حرف ہے. ایھا الکافرون، ایھا الکافرون. تو یہ ایو کی گفتگو آ گئی. ایو پڑھے ہو جی؟ ایون اور ایتن کے بارے میں نہیں پڑھے ہو؟ کیوں؟ چلو رہنے دو، اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کرتے ہیں. میں نے بعد میں گفتگو آئے گی تفصیلی. تو الکافرون کیا ہے؟ اسم ہے. اس کے اندر کیا کیا علامتیں موجود ہے؟ ایک الف لام اور ایک جمع ہونا، یہ والی علامت ہے، اور یہ دو علامتیں پائی جاتی ہے. لا کیا ہے؟ حرف ہے. لا کو پہچاننے کے لیے کوئی دقت نہیں ہے. لا اعبد، اعبد ہے نا جی؟ اعبد، اعبد کیا ہے؟ ارے فعل ہے. کیسے پہچانو گے؟ فعل ہے. اس میں کون سی علامتیں پائی جاتی ہیں؟
کر یہ ماضی اور مضارع کی گردان کا ہونا، ماضی اور مضارع کی گردان کا ہونا، اور جو ہے مصدر سے مشتق ہونا۔ ما تعبدون، ما حرف ہے، ما حرف ہے، تعبدون کیا ہے؟ فعل ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کہ وہی گردانیں آتی ہے، یہ 11 اور 12 نمبر اس میں پائی جاتی ہے۔ وہ واو حرف ہے، لام بھی حرف ہے۔ انتم کیا ہے؟ انتم کیا ہے؟ کہ اسم ہے۔ اور اسم کی کون سی علامت ہے؟ کہ یہ مسند الیہ کا ہونا۔ کیا؟ مسند الیہ کا ہونا۔ عابدون کیا ہے؟ عابدون، عابدون ہے نا جی، عابدون۔ تو یہ کیا ہے؟ کہ اسم ہے۔ اسم کیا ہے؟ جمع، اس میں جمع علامت پائی جاتی ہے۔ ما حرف ہے، اعبدو وہی یہاں جو دیکھا آپ نے، اعبدو فعل ہے، اس لیے اس میں یہ دونوں جو ہے علامتیں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک، واو حرف ہے، لام حرف ہے۔ انا کیا ہے؟ انا، ہم ضمیر پوچھیں کہ ضمیر ہے کہ اسم ظاہری ہے، اسم ضمیر ہے؟ بات ہو رہی ہے ابھی صرف اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے؟ اسم ہے۔ اسم کی علامت کون سی پائی جاتی ہے؟ یہی مسند الیہ کا ہونا۔ کیوں کر ولا انا عابد، میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، یعنی میرے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے کس چیز کا؟ عبادت نہ کرنے کا، عبادت نہ کرنے کا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عابدن کیا ہے؟ اسم ہے، عابدن اسم ہے۔ کیا علامتیں پائی جاتی ہیں؟ ہاں، یہ بھی مسند الیہ، یہ کہاں مسند الیہ ہے؟ تب کون سی علامتیں پائی جاتی ہے؟ الف لام داخل ہے، حرف جار ہے، تنوین ہے، ہاں تنوین ہے اس میں، اس میں کہ آنا عابدن، اس کے ساتھ ادغام ہو گیا، سمجھے؟ ولانا عابدن، تنوین ہے، ما حرف ہے، اور عبدتم فعل ہے، عبدتم فعل ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ یہ عبد سے، مصدر عبد سے العبادت سے مشتق ہے، العبادت سے مشتق ہے، اس کی گردان ماضی آتی ہے۔ یہ فعل ماضی ہے نا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اب یہ جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ، یہ پھر علم صرف میں یہ بات چلی گئی، اس لیے ادھر میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ مختلف علوم و فنون پر جب بحث ہونے لگے گی ایک ساتھ تو پھر جو ہے کچڑا ہو جائے گا، آپ لوگوں کا ذہن بھی منتشر ہو جائے گا۔ تو آج کا سبق جو ہے گویا کہ کل کے سبق کا تکملہ ہے، یعنی کل جو آپ نے پڑھا اس چیز کو آج اجرا کر کے میں نے دکھایا، اور اس سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اس کو جس نے یاد کیا، اگر یاد نہیں کیا تو بیٹھنے میں اچھا لگا ہوگا لیکن بعد میں پھر آپ بھول جاؤ گے، تو اس کو سورہ فاتحہ کی طرح ڈیلی رکھنا ہوگا۔ علم کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس کو آپ نے سیکھ لیا مرتے دم تک آپ کے دل و دماغ میں موجود رہے۔ یہ جو ابھی جو ہمارے پاس آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد امتحان دینا ہے نہیں، سبق یاد کر کے نہیں آؤ گے تو ڈنڈا پڑے گا نہیں، یعنی آپ بھی رغبت کے ساتھ کچھ لینے کے لیے آتے ہو، میں رغبت کے ساتھ آپ کو کچھ دینے کے لیے آتا ہوں، اس لیے جان جی لگا کر کے اس پر محنت کرو، انشاءاللہ علم نحو میں آپ لوگ مضبوط ہو جاؤ گے۔ تو ہم لوگوں نے گویا کہ کل اور آج کے سبق میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف، اور سب کو تینوں کو ہم نے بہترین طریقے سے پہچان لیا۔ پہچاننے کا طریقہ ہم سیکھ چکے۔ اب علم نحو کے موضوع میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نحو کا مطلب قواعد و گرامر، قواعد و گرامر کو جانیں گے تو اسی کلمہ اور کلام کے ذریعے سے بات جانیں گے، اسی میں بحث ہوگی۔ تو اب کلمہ کو مختصر انداز میں ہم جان چکے، اب کلام کو جاننا ہوگا، کیونکہ 2 جز ہے موضوع کا، 2 جز ہے نا جی، کلمہ اور کلام۔ تو کہاں رکھ دیا جی؟ اب میں یہ بس اس کو آئندہ سبق کے لیے میں شروع کر رہا ہوں، ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ زیادہ ایک ڈاسٹر لے کے آنا ہو، ڈاسٹر میرے اس میں ہے، اس ٹیبل میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھو
زید ہے نا جی، عالم، محمد، رسول اللہ، قائم، دیکھو نائم، یہ سب کیا ہے؟ کلمہ ہے نا، کلمہ ہے، کلمہ کلمہ، اس میں چند کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ چند کلمات ہیں، سب کے سب بکھرے ہوئے ہیں، سب کے سب بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کلمات کو ایک اکٹھا کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ کلام بن جائے گا۔ اور اس کو نحو کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ مرکب، یعنی ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے جوڑ دیجئے۔ اور علم نحو کی تعریف میں یہ بات آئی تھی کہ جس علم نحو ایسے قواعد اور گرامر کو کہتے ہیں کہ جس کو جان لینے کے بعد ان بکھرے ہوئے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ آ جائے کہ آپ اس کو پہلے کریں گے یا اس کو پہلے لائیں گے، اس کو پہلے لائیں گے یا اس کو، یعنی کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا، کس کی جگہ مناسب جگہ کہاں ہے۔ یہ علم نحو کے قواعد کو جاننے کے بعد آپ کے اندر یہ لیاقت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کلمات کو مناسب جگہوں میں جوڑ کر کے رکھ کر کے ایک معنی دار کلام تیار کر لو گے، جس کو آپ کے تیار کیا ہوا کلام پڑھنے کے بعد پڑھنے والا سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں یہ سمجھاؤں گا کہ آپ کلمات آپ لوگ پڑھ چکے، یہ کیا ہے کہ اسم ہے، یہ سارے کے سارے اسم ہے نا جی، یہ سارے کے سارے اسم ہے۔ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا، یہ بھی کلمہ کا ایک حصہ ہے، ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ایک کلمہ ہے نا، یہ بھی ایک کلمہ کا حصہ ہے، سب کلمات ہیں، لیکن یہاں کوئی اسم ہے، کوئی فعل ہے تو کوئی حرف ہے۔ اب ہمیں آئندہ سبق میں کلمات کو جوڑ کر کلام بنانا سیکھنا ہوگا، بس میری، اور کلام بنانا ہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ کسی نے کلام بنا دیا ہے، اس کلام کو صحیح طور پر پڑھ کر اس کا معنی سمجھنا سیکھنا ہوگا، اور جس کا بنایا ہوا کلام جب پڑھنے کے لیے جاؤں تو پڑھنے میں ہماری غلطی نہ ہو۔ ہمیں جب کلام بنانے کی ضرورت پیش آئے تو ہم بھی کلام بنا سکیں، ہمارا کلام پڑھ کر کوئی معنی سمجھ سکے، یہی ہمارا مقصد ہے نا۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کلام کو پڑھنا، کلام لکھنا سیکھنا یہ کیوں ضروری ہے؟ ہمارے دل و دماغ میں جو معنی و مفہوم ہے اس کو دوسروں تک منتقل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، مجھے پیاس لگ گئی تو اس کو دکھا سکتا ہوں میں آپ کو؟ یہ ہمارے اندر کی تڑپ ہے، حلق سوکھ رہا ہے، جسم میں پانی کی ضرورت ہے، آپ کو پتا ہے، یہ ہمارے دل و دماغ کی ضرورت ہے۔ تو آپ ہمیں کیسے لا کر کے دو گے؟ جب ہم اپنی یہ تڑپ اپنی زبانی طور ہم اپنے کلام کے ذریعے سے، بھاشا کے ذریعے سے جب ہم آپ تک پہنچائیں گے، پھر آپ کے اندر اس کو سمجھنے کی طاقت ہوگی، تب آپ ہماری ضرورت کو پوری کرو گے، یہی نا جی؟ تو اسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے اوپر، ہمارے لیے کلام پاک اپنا قرآن نازل فرمایا ہے، اس کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک کے ذریعے سے جو ہم سے طلب کیا ہے ہم اللہ کی طلب کو پورا کر سکیں، یہی نا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ مقصد نیک ہے، ہمارا مقصد پورا ہوگا، بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے کہا تھا مجھے پیاس لگی ہے، انا ارید الماء، انا ارید الماء، تو یہ کیوں، کہاں سے لے کے آیا میں؟ ضرورت تھی، میں نے الفاظ کے ذریعے سے ہم نے اس کو نکالا ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ لوگوں نے کلمات اور اس کی مختلف صورتوں کو آپ نے سیکھا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ لوگوں کو ہم کلمہ کو جوڑنا سکھائیں گے، وہ مرکب ہوگا تو مرکب کی کتنی قسمیں ہوں گی، اس کی کیا صورتیں ہوں گی، ترکیب کے لحاظ سے معنی میں کیا فرق ہوگا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ
آئندہ سبق میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا۔ آج تک کے لیے بس یہیں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔